میں اویئرنیس پھیلائیں. علی منیب، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جب کسی نیشن میں، ملک میں آپ نے انقلاب لانا ہے تو نئے لوگوں کو اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کو آپ اویئر کریں گے، جو معاشرے کو، ملک کو اور پھر اپنی آبادی کے بڑے حصے کو اویئر کریں گے. یہ ایشو کوئی نیا بھی نہیں ہے. انوائرمنٹ کا، آب و ہوا کا، موسم بدلتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر مختلف مسائل کھڑے ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس منصوبہ بندی نہیں ہے، ہم ہدایات پہ عمل نہیں کرتے. کیا وجہ ہے اسے؟ بالکل، جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ہماری یوتھ ہوتی ہے، اس کا بڑا رول ہوتا ہے اور اس کو یہ چیز میں اویئر بھی ہونا چاہیے. اور جس طرح آپ نے مینشن کیا، پالیسیز تو ہوتی ہیں، مین چیز ہوتی ہے ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسمی حالات، جو ہمارے موسم ہے ہمارے ملک کا، وہ دن بدن چینج ہو جائے. اس کی بنیادی وجہ کی جو ہمارا کلائمیٹ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. ہمارے یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل غیر قانونی سوسائٹیز جگہ جگہ بننا اسٹارٹ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جنگلات ہمارے کٹنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. تو اس سے بیٹر ہے کہ ہماری جو چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں، تھوڑا سا ان کو ڈیولپ کیا جائے، تاکہ جو لوگ زیادہ، ایک تو یہ ہو گیا شہروں کی طرف زیادہ رخ نہ کریں، کیونکہ جتنی زیادہ اربنائزیشن ہوگی، اس کی وجہ سے ماحول آلودہ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جو سوسائٹی جو آلریڈی شہر بنے ہوتے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر آلریڈی ایک جو ہماری پالیسیز، گورنمنٹ کی ساری پالیسیز بنی ہوئی ہیں، ان کے مطابق ہی اگر ان کا روڈ میپ جو ہے اسی مطابق بنی جائیں ساری بلڈنگز وغیرہ، جو ہماری چیزیں، تو اس کی وجہ سے ہماری جو ماحول ہے اس میں آلودگی بھی کم ہوگی اور یہ ساری چیزیں کم ہوگی. پھر آپ نے دیکھا ماحول چینج ہونے کی وجہ سے ابھی موسم کافی چینج ہو گئے ہیں. جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں ابھی دیکھیں آپ نے ٹمپریچر سم ٹائم اتنا چلا جاتا ہے، بہت زیادہ ٹمپریچر. اور ونٹر بھی ابھی ہمیں کچھ 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ ارلی ونٹر آنا اسٹارٹ ہو گیا. اور جو گلیشیئر ہے وہ پگھلنا اسٹارٹ ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ جو ہماری آلودگی ہے، اس کی وجہ سے یہ اثرات سارے رونما ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. علی، ایک اور میں نے دیکھا ہمارے پاس ابھی انوائرمنٹ کی منسٹری بھی ہے، جی اور اس کے ڈویژن بھی کام کر رہے ہیں. مختلف ملک کے مختلف کونے کونے میں اس پہ اویئرنیس بھی ہے کہ یہاں پہ جو بلڈنگ کوڈ ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے. آپ کے پاس بلڈنگ میں سے نکاسی کا راستہ نہیں ہوتا، اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو انوائرمنٹ چاہیے وہ نہیں ہے. تو یہ تو ایک لاپرواہی ہے. مین چیز انڈیویجول لیول پہ جو ہماری لوگ ہیں وہ اس کو ذمہ داری نہیں لے رہے. جب تک انڈیویجول ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، گورنمنٹ چاہے وہ پالیسیز بھی ڈیفینیٹلی ہیں جو امپلیمنٹ بھی کرے، لیکن جب تک انڈیویجول ایک فرد کی حد تک لوگ ذمہ داری کے ساتھ اس کا مسائل کو مل کے نہیں قابو کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تب تک اس میں وہی بات ہے کہ چینج نہیں آ سکتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو یوتھ ہے وہ آگے آئے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے. اور جب آگاہی دے گی تو پھر اس کے بعد لوگ آگے کے ساتھ بڑھنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو پھر اس سے بھی ہمارا ملک کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں فرق پڑے گا. ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہم کہتے ہیں ماہرین آ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ماہرین کی کانفرنس ہو گئی، وہ چند لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے ایک سپیچ کی. وہی باتیں جو آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، ہمارا میڈیا کر رہا ہے، لیکن بیسیکلی جن تک پہنچنا ہے 75% آبادی جو دیہی علاقوں میں ہے ان تک پہنچنا ہے، یا وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تنگ گلیوں میں، بند گلیوں میں اور چھوٹے چھوٹے غار نما گھروں میں ہیں، ان تک تو یہ میسج جاتا ہی نہیں. ہاں بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی یوتھ ہوتی ہے، یونیورسٹیز کالج کے اسٹوڈنٹ جو بالکل دیہی علاقوں سے بلانگ بھی کرتے ہیں، ملک کے مختلف شہروں سے ہر یونیورسٹی میں پڑھنے لوگ آتے ہیں. تو وہ اپنی طرف سے اگر وہ اس میسیج کو کنوے کرنا اسٹارٹ ہو جائیں اپنے دیہی علاقوں کے لوگ، کیونکہ دیہی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو درخت ہیں ان کا بہت زیادہ کاٹتے ہیں، کیونکہ نارملی جو گھر کا چولہا ہوتا ہے آگ جلانے کے لیے وہ بھی درخت کاٹتے ہیں، کیونکہ اتنے قیمتی درخت ہوتے ہیں. جب وہ کٹتے ہیں تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے روک تھام کے لیے یوتھ کو زیادہ آگے بڑھنا ہوگا. جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ پالیسیز میں اگر آگے ڈفرینٹ اسپیچز بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکچرز بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہماری یوتھ آگے نہیں بڑھے گی تب تک یہ میسیج آگے دیہی علاقوں میں، سائڈ ایریاز کے علاقوں میں کنوے نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نوجوان ہیں انہیں آگے بڑھنا ہوگا، اپنا جو میسیج ہے انہیں جو ہمارے ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں تک کرنا ہوگا. اور دوسرا ہماری آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماحول میں جس طرح آپ نے کہا کہ نکاسی کا نظام نہیں ہوتا، تو نکاسی کا نظام بھی یہ ہم زیادہ آپ نے دیکھا
کہ ہم ڈسٹ بن کہیں پڑی بھی ہے تو ہم اس کو ڈسٹ بن کو یوز نہیں کرتے. جو ہماری پلاسٹک ویسٹ ہے تو ہم جگہ جگہ اس طرح جو نالیاں ہوتی ہیں, نالے ہوتے ہیں, ان میں ہم پھینک دیتے ہیں. یا لائک ہمارے جو سراؤنڈنگ ایریاز میں ہمارے جو دریا ہے ان میں ہم پلاسٹک کی چیزیں پھینک دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ایک تو آبی جو ہمارا حیات ہے اس کو بھی نقصان پہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی جو زندگی ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے. ناظرین, ہمارے نوجوان ریسرچر جو ہیں اور اس کے علاوہ جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ